پوری قوم الیکشن کی تیاری کرے. یہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے مختصر خطاب میں کہا. جو رجیم چینج کرنے کی، جو حکومت چینج کرنے کی بیرونی سازش تھی، اس کو ناکام بنایا پاکستانی قوم نے. اور جو قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس تھا، اس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے رولنگ دی کہ تحریک عدم اعتماد بیرونی سازش ہے. آئین کے مطابق بیرونی سازش کو ناکام بنایا جائے گا اور یہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد اپوزیشن نے ایوان میں شور شرابہ کیا اور کچھ دیر بعد وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا. اس خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، صدر کو سفارش کریں گے، اسمبلیاں تحلیل کریں، قوم الیکشن کی تیاری کرے. جو بالکل اپوزیشن کو بڑا سرپرائز مل چکا ہے. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہو چکی ہے. ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دے دی ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ جاری ہے، جبکہ تحریک عدم اعتماد عالمی سازش کے تحت لائی جا رہی ہے. یہ کہنا تھا ڈپٹی اسپیکر کا. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کنور دلشاد صاحب، جو اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی، تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا گیا، اس کے بعد میں اب اپوزیشن کے بعد کوئی رستہ بچتا ہے وہ اپیل کا؟ نہیں یار، یہ معاملہ چونکہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کسی عدالت میں جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے آپ کی رولنگ دی، اس نے کہا کہ جی یہ جو ہے میں تحریک عدم اعتماد جو پیش کر رہے تھے وہ میں مسترد کرتا ہوں. اس نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا اور تو اس لحاظ سے مسترد ہوگی. مسترد کے ساتھ ہی پرائم منسٹر پاکستان نے جو ہے قوم سے خطاب میں کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اقوامی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آئین کی آرٹیکل 58 کے تحت اپنا ایڈوائس بھیج دی کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. اب 48 گھنٹے میں اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی. کنور صاحب، اسپیکر اسد کیسر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے. اب تو اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے، قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ کب تک اس کے لیے بھی ووٹنگ ہونی چاہیے؟ نہیں، ختم ہو گئی نا. وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے ایڈوائز کرنے کے آئینی اختیار دیا ہوا ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا. وہ آرٹیکل 58 کا جو ہے نا سب سے پہلا پیراگراف یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب چاہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی، قومی اسمبلی، صرف قومی اسمبلی ہوگی، قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز دے سکتا ہے. تو آگے پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر فیصلہ کرے. اگر وہ 48 گھنٹے میں فیصلہ نہیں کرتا تو اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی. اگلے الیکشن کے لیے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے سفارش وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کریں گے. وہ کب تک ممکنہ طور پر پریزیڈنٹ آف پاکستان اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ بس ایڈوائز بھیج دیا پرائم منسٹر نے، ایڈوائز بھیج دیا کہ 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں، رولنگ کے تحت ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے جو عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کیا گیا ہے. اس کے بعد میں کوئی اپیل کی طرف نہیں جایا جا سکتا ہے. فی الحال غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں بڑا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی صدر کو سفارش کریں گے. پوری قوم آئندہ عام انتخابات کی تیاری کرے. رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی، حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی، غیر ملکی سازش کے تحت اس کو ناکام بنایا اور اب پوری قوم خود فیصلہ کرے گی اس نے خودداری، خود مختاری کے تحت حکومت کو بنانا ہے یا پھر غیر ملکی سازش کے تحت، غیر ملکی غلامی کے تحت حکومت کو بنانا ہے. جی بالکل، وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہو چکی ہے. ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دے دی اور ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے خطاب کے دوران ساری قوم کو مبارکباد دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ساری قوم ساری صورتحال پر پریشان تھی اور انہوں نے سفارش کی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں اور پوری قوم کو الیکشن کی تیاری کرنے کا بھی کہا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اپوزیشن کو بڑا سرپرائز مل چکا ہے. آج کی جو تمام تر صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہو چکی ہے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دے دی ہے اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی. جبکہ دوسری جانب قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا جا رہا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے بھی قوم سے خطاب کیا اور خطاب کے دوران انہوں نے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ ساری قوم اس وقت ساری صورتحال پر پریشان تھی اور انہوں نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں اور پوری قوم کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ وہ
الیکشن کی تیاری کرے۔ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہو چکی ہے اور اپوزیشن کو بڑا سرپرائز مل چکا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دے دی ہے اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا جا رہا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش وزیر اعظم کی جانب سے صدر مملکت کو کرنے کا کہا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے مختصر خطاب میں یہ بھی کہہ دیا کہ پوری قوم آئندہ عام انتخابات کی تیاری کرے۔ پاکستان میں جو حکومت تبدیل کرنے کی غیر ملکی سازش کی گئی تھی اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ جو اہم تھا وہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا۔ اپوزیشن کو حکومت کی جانب سے بڑا سرپرائز دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دی اور ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن نے خوب شور شرابہ کیا۔ 3 روز قبل بھی جب ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی جانب سے اپوزیشن کو یہ کہا گیا کہ اس پر بحث کی جائے، مختلف ناموں سے پکارا گیا، اپوزیشن ارکان کے کسی بھی ارکان نے بحث میں حصہ نہ لیا۔ صرف ایک مطالبہ کیا جاتا رہا اپوزیشن کی جانب سے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے، رائے شماری کرائی جائے، گنتی کروائی جائے اور کل شام تک، کل رات تک ایسا لگ رہا تھا کہ ووٹنگ ہوگی۔ 176 ممبران اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی میں شو کروائے جا رہے تھے۔ اتحادی جماعتیں جو حکومت کا ساتھ چھوڑ گئی تھیں وہ بھی اپوزیشن کے بینچز پر موجود تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب سے کچھ دیر کے بعد ووٹنگ ہوگی تحریک عدم اعتماد کو لے کر۔ لیکن اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر نے وزیر قانون اور اطلاعات فواد چودھری کو بولنے کا کہا، جنہوں نے بتایا کہ یہ بیرونی سازش ہے۔ آئین کے تحت، قانون کے تحت بیرونی سازش کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر کو یہ اختیار ہے کہ وہ عدم اعتماد کی ایسی کسی بھی تحریک کو مسترد کر دے جس میں بیرونی سازش ملوث ہو، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے فوری طور پر رولنگ دیتے ہوئے عدم اعتماد کو مسترد کر دیا۔ جی بالکل، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی سربراہی میں اسمبلی میں ہونے والا ہنگامہ خیز اجلاس میں وزیر قانون فواد چودھری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 7 مارچ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ایک روز بعد 8 مارچ کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ ہمارے سفیر کو 7 مارچ کو ایک میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے، اس میں دوسرے ممالک کے حکام بھی بیٹھتے ہیں۔ ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو پتا نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ماہر قانون یاسین آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یاسین آزاد صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے اگلے الیکشن کا کہہ دیا، انہوں نے کہا اسمبلیاں تحلیل کریں، صدر کو سفارش کریں گے۔ جو عدم اعتماد کی ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی ہے، عدم اعتماد کو مسترد کیا گیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آج کا دن جو تھا نا، پارلیمنٹ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہونی تھی۔ اسپیکر کو کسی صورت میں بھی ڈپٹی اسپیکر کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈکلیئر کرے کہ یہ لیگل ہے۔ ڈپٹی اسپیکر ہو یا اسپیکر ہو، وہ باؤنڈ تھا آج ووٹنگ کرانے کا، الیکشن کرانے کا، جو ان کو کرانا چاہیے۔ یہ لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کے بجائے کرائسس میں مزید مبتلا کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو وزیر اعظم پاسوان کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن اسمبلی کے اندر کیری ہوا ہی نہیں ہے تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایڈوائز کیسے بھیج سکتا ہے؟ پریزیڈنٹ کو اگر ایڈوائز بھیجنی تھی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موو آنے سے پہلے اس کو اسمبلی توڑنی چاہیے تھی۔ کل سے پرائم منسٹر ایک ہی بات کہتا ہے، میں سرپرائز دوں گا، سرپرائز اس نے دے دیا۔ آپ آئین سے کھیل رہے ہیں، دستور کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں تو صرف سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس ہونا چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر نے دستور کو توڑا ہے، اسپیکر نے دستور کو توڑا ہے، ووٹ کے لیے آج کا دن مقرر ہے اور اندر سپریم کورٹ کا آرڈر بھی کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہوگی، ہر آدمی کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ہوگا۔
اور پھر جو آج کی ڈیٹ ہے اس دن جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو موو کی گئی ہے اس پہ پروسیڈنگ ہونی ہے. تو کنٹمپٹ آف کورٹ بھی اپنی جگہ ہے, کورٹ کی ڈائریکشن کے باوجود بھی آپ نے ووٹنگ نہیں ہونے دی. اور جو کنڈکٹ آج پارلیمنٹ نے کیا ہے یا جو فواد چودھری نے اسٹیپ اٹھایا اور اس کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر نے اٹھایا, اب یقین کریں کہ ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ دستور سے جو ہم کھیل رہے ہیں اور دستور کو تباہ برباد کر رہے ہیں, اس طرح سے تو ملک نہیں چلتے جس طرح یہ وزیر اعظم چلانا چاہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط کیا گیا, غیر آئینی ہے, غیر آئینی اقدام ہے, اور اس میں میرے نزدیک اسپیکر اور عمران خان دونوں کے خلاف آرٹیکل 6 کا کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے اسمبلی کو بھی مذاق بنا دیا, دستور کو بھی مذاق بنا دیا اور اس ملک کو تماشا بنا دیا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. یوں لگتا ہے کہ عمران خان جو ایجنڈا لے کے آیا تھا اس پاکستان کو تباہ برباد کرنے کا, وہ تباہ برباد کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے کو مکمل کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر. اب دستور کے مطابق آج آپ نے ووٹنگ کرنی تھی اور اعلیٰ حالت میں کرنی تھی, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران آپ کوئی موو نہیں کر سکتے تھے, جو کہ میرے نزدیک ٹوٹلی غلط ہے, غیر آئینی ہے, غیر آئینی اقدام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں آنریبل سپریم کورٹ کو کمپلیٹلی جو ہے نا اپنے اختیارات کو استعمال کرنے چاہیے. آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشن یہ تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت ہر آدمی کو ووٹ ڈالنے کا اختیار ہوگا. آج ووٹنگ ہونی چاہیے تھی. عمران خان جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کی کوئی اکثریت نہیں ہے, ہی از نو مور پرائم منسٹر. وہ آپ کے صدر پاکستان کو بھی ایڈوائس بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سابق صدر سپریم کورٹ بار ماہر قانون یاسین آزاد صاحب نیوز 1 سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. ملکی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو غیر آئینی غیر قانونی اقدام ہے جو ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے کیا گیا, ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کو مسترد کیا. یاسین آزاد صاحب نے کہا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے. آج عدم اعتماد کے حوالے سے ووٹنگ ہونی تھی, ڈپٹی اسپیکر کو ووٹنگ کروانی چاہیے تھی. وزیر اعظم عمران خان نے بھی قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی صدر پاکستان کو سفارش کے بارے میں کہا ہے. جی بالکل. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی سربراہی میں اسمبلی میں ہونے والا ہنگامہ خیز اجلاس, جس میں وزیر قانون فواد چودھری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 7 مارچ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ایک روز بعد 8 مارچ کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے سفیر کو 7 مارچ کو ایک میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے, اس میں دوسرے ممالک کے حکام بھی بیٹھتے ہیں. ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے. اس وقت پاکستان میں بھی کسی کو پتا نہیں تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, جس پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اپوزیشن کو بڑا سرپرائز ملا ہے. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہو چکی ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر رولنگ دے دی ہے, جبکہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا ہے. قومی اسمبلی میں اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا, جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد ہو چکی ہے. اور یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر دیں, پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے آج بلایا گیا تھا. ایک اور اہم ترین اپڈیٹ جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں, پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس نئے وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب کے لیے آج بلایا گیا تھا اور اس اجلاس کو بھی ملتوی کر دیا ہے اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کیا گیا ہے. ماہر قانون خالد رانجھا نے ہمیں جوائن کیا. خالد رانجھا صاحب, پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی 6 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا, قائد ایوان کا انتخاب آج نہیں کیا گیا. جی درست ہے جی. اور یہ جو کسی اصل ہم اتنے پولرائز ہو گئے ہیں کہ متضاد رائے دے رہے ہیں سیاسی سوچ کے مطابق. لیگلی تو جو اسپیکر ہے اسے اختیار ہے کسی بھی سیشن کو پروک کرنے کا. اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ کن حالات میں اس کو اڈجرن کریں گے کہ نہیں اڈجرن کریں گے. وہ کسی بھی بنا پہ ہاؤس اڈجرن کر سکتے ہیں. پھر دوبارہ جو ریکوزٹ نمبر آئے تو دوبارہ کال بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی ہنگامے کی کوئی
बहुत ही भूलचाल आ गया है, लेकिन जो एक्शन लिया गया है वजीर आजम ने असेंबली डिसॉल्व करने का, वो एक ऐसा तरीका है जिसको मैं समझता हूँ कि मसला अदालत जाएगा और हाई कोर्ट जाएगा और अदालत फैसला करेगी कि क्या ये डिसोल्यूशन जो है ये लीगल है या इलीगल है। साहब, डिप्टी स्पीकर ने जो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया है कौमी असेंबली में, उस हवाले से बताएगा वो आईनी है? क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है गैर आईनी इकदाम है। आपसे कुछ देर पहले यासीन आजाद साहब भी मौजूद थे हमारे साथ, वो कहने लगे ऐसा इख्तियार नहीं था डिप्टी स्पीकर को। मैं समझता हूँ जहां तक स्पीकर की बात है, स्पीकर इज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस जी, उसको तनख्वाह मिलती है दुरुस्त और सही फैसला करने की, लेकिन उसको कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती। ये प्रोसीडिंग्स इनसाइड असेंबली है, अदालत को आइन में इख्तियार नहीं है इसमें, और ये बात हाईकोर्ट में आएगी। और चूंकि ये फैसला स्पीकर ने कर दिया है, उसने कह दिया है कि जो रेजोल्यूशन है इट इज नॉन एस, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता।